چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. العقد الفرید. العقد الفرید سب سے پہلے دیکھیں ان کے مصنف کا نام. ان کے مصنف کا نام ہے ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربی. سیم یہی نام اور کن کا بتائیے تو. ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربی. انہیں کو یاد ہے آپ میں سے سیم یہی نام. شاید کسی کا نام نہیں نا. ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربی. اچھا ہاں اس کا نام ہے جی. کیا نام ہے لیکن اس کے ابو کا نام ابو عمرو ہے. ابن دراج القستلی کا جو ابو کا نام ہے نا ان کا وہ یہ ہے ابو عمرو احمد بن محمد. اور سیم یہی نام ان کا العقد الفرید والے کا ابو عمر احمد بن محمد. دیکھ لیجئے اگر دونوں ایک ہی ساتھ یاد ہو جائے تو. ایک ہی نام ہے الگ الگ نہیں ہے. اور 328 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور نہیں یار 328 میں تو وفات ہو جاتی ہے. 246 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. انہوں نے نہیں لکھا آپ لکھ لیجئے. 246 میں ان کی پیدائش ہے اور 328 میں ان کی وفات ہے. ہاں ٹھیک ہے صحیح صحیح. 246 میں ان کی پیدائش اور 328 میں ان کی وفات ہے. ہجری کے اعتبار سے یہی والا یاد رکھیں یہی پوچھے گا انشاءاللہ. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی پیدائش و وفات دونوں قرطبہ میں ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی پیدائش و وفات دونوں کیا ہے قرطبہ میں ہے. جیسے کہ آپ کو کون کون مل جائیں گے. اللہدا بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے ولادہ ایک ہوا. ابن شہید ہیں ایک ٹھیک. ان کی پیدائش و وفات دونوں قرطبہ میں ہے. حفصہ نہیں ہے. حفصہ حفصہ کی پیدائش غرناطہ میں ہے. وفات اس کی مراکش میں ہے. ابن سرگررما طفیل کی ابن طفیل کرنا تھا. چلے دو ہی لوگوں بس. ابن زیدون ولادہ ابن سہید. ابن زیدون نہیں جی. ابن زیدون کی پیدائش جو ہے یہاں پر ہے. کیا نام ہے اس کا. ابن زیدون کی پیدائش ابن زیدون کی پیدائش وفات قرطبہ میں ہے. زیدون مرتا تو کہیں اور جا کر کے بندہ وہ. کسی کو یاد ہے بتائیے ابن زیدون کے بارے میں. مجھے بھی یہ نہیں یاد ہے. ہاں اس کی پیدائش قرطبہ کی لیکن وفات اشبیلیہ کی ہے. ٹھیک ہے. ابن زیدون کی پیدائش قرطبہ کی ہے لیکن وفات اشبیلیہ کی ہے. تو وہ دونوں قرطبہ والے ایک ولادہ ہو گئی. ایک ابن شہید ہو گیا. اور تیسرے ہو گئے یہ کیا نام ان کا عقد الفرید والے. تین لوگ کو لکھ لیجئے بس ٹھیک ہے. پیدائش وفات دونوں قرطبہ میں. باقی سب کو الگ الگ سے لکھیے. ولد فی قرطبہ ونشأ فیہا. پیدائش وفات ان کی دونوں قرطبہ میں ہوتی ہے. کانا شاعر بلات الامیر المنذر والامیر عبداللہ ولی عبد الرحمن الناصر. یہ تین لوگ کے درباری شاعر رہ چکے ہیں. امیر منذر امیر عبداللہ عبد الرحمن الناصر. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. ابن سعید ابن عبد ربی ابن قزمان ہیں ولادہ بنت المستقفی. چار ابن قزمان کون ہے جی؟ جی سر ابن قزمان. کون ہے یہ سلیبس کے باہر کا آدمی ہے. سر یہ تو ابن قزمان سلیبس کے باہر کی مؤسا جزل میں سے ہے. ان کا اچھا نام اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جزل اور مؤسا میں ہے سر. ٹھیک شکریہ. بہت اچھا. یاد رکھنی چاہیے ان چیزوں کو. اصابہ فالج. یہ دیکھیے ان کو فالج کہا. اب یہاں سے یاد رکھیں فالج کا حملہ کس کس پر ہوا تھا. ایک تو جاہز ہے اور دو یہ ہوئے عبد الفرید جاہز. تیسرا کون ہے فالج والا.
نہیں یاد؟ جاہز اور اقد الفرید والے. ابن شہید پر بھی فالج کا حملہ ہوا ہے. چلیے بہت اچھا. دیکھیے آگے، لو ارجوزۃ من باب الملاحم ابیاتها 445 قال فی غزوات عبد الرحمن الناصر وشعره قصید ورقص 3 مجلدات. دیکھیے یہ تو بات ہوئی کہ ان کے 455 جو ایک طرح سے ارجوزہ ہیں جو انہوں نے اس کے اس میں کہے ہیں، اور ایک بات ہوئی کہ 3 مجلدات میں کیا یہ کتاب الاقد الفرید کے کتنے اجزاء ہیں؟ 3 اجزاء ہیں. اب آپ جمع کر سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی کتابیں ہیں جو 3 اجزاء میں. تو اس میں آپ کو بیان والتبیین مل جائے گی، آپ کو الاقد الفرید 2 یہ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی جو 3 اجزاء میں ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کو اکٹھا کر کے جمع کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں آسانی سے 3 اجزاء والوں کو. فتح البلدان بالآزری کی ہے، وہ بھی 3 اجزاء میں ہے. تو یہ سب 3 کتابیں آپ کی 3 اجزاء میں ہو جائیں گی. اور کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا اصفہانی کو، اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 21 اجزاء میں ہے، لیکن جو اس کے اجزاء رئیسیہ ہیں وہ 3 ہیں. ویسے 21 یاد رکھنا ہم لوگوں کو، اس چکر میں نہیں پڑھنا ہے. تو 3 اجزاء والے کون کون ہو گئے؟ البیان والتبیین، الاقد الفرید، فتح البلدان، یہ 3 ہو گئے نا. اور شاید الفہرست کے پتہ نہیں کتنے اجزاء میں ہیں. اس طرح سے چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں. 10 ہے سر، فہرست کا 10. نہیں الفہرست ندیم میں جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ علوم انسان کو تقسیم کیا ہے 10 فروع میں، یہ نہیں کہ وہ 10 اجزاء میں ہے. اور دیکھیے 7 اجزاء میں کون کون ہے؟ ابن خلدون کی مقدم ابن خلدون جو وہ ہے، معجم الادباء ہے، الخصائص ابن جنی کی ہے، کشف الظنون حاجی خلیفہ کی ہے. یہ تقریباً 4 کتابیں 7 اجزاء میں. تو اس طرح سے جمع کر سکتے ہیں چیزوں کو. چلیے بہرحال 3 اجزاء میں یہ کتاب ہے اور 25 ابواب پر مشتمل ہے. 2 چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی ہم لوگ کو، 3 اجزاء میں یہ کتاب ہے اور 25 ابواب پر مشتمل ہے. اور سمی لابوابها باسماء الحجات الکریمہ النفیسہ مثل المرجان والجمانہ والجوہرہ. ان کے جو ابواب ہیں 25 ابواب، تو ہر ایک باب کا نام جو ہے نا کسی عمدہ پتھر کے نام پر ہے، جیسے کہ مرجان، جمانہ اور جوہرہ، اس طرح سے نام پر رکھا گیا ہے. تو یہ اہم بات ہوگی اس کے لیے. 3 جلدوں میں ہے، 25 ابواب پر ہے، اور ہر باب کا نام کسی عمدہ پتھر پر رکھا گیا ہے. الکتاب موسوعۃ ادبیۃ تجمع بین المختارات الشعریہ والنثریہ. اس کتاب میں آپ کو شعری اور نثری سب ملے گا، آپ کو تاریخ اور اخبار سب ملے گا آپ کو. سمی اولا الاقد الفرید، ثم اولا الاقد، پہلے اس کا نام رکھا گیا تھا اقد، اور وہ اما الفرید الابشیہی المستطرف من کل فن مستطرف. پتہ نہیں الابشیہی نے فرید نام رکھا، اس کا یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کسی کو پتہ چل رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے سو؟ چلیے بہرحال نہیں پتہ چل رہا ہے. ولم یوشی، اس کتاب میں جو ہے ولم یوشی علی اندلس فقال صاحب بن عباد هذه بضاعتنا ردت الینا. یہ کتاب لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ اقد الفرید کا نام ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربی نا. تو ابن عبد ربی اگرچہ اندلس کا آدمی ہے، لیکن اس کتاب میں اندلس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا بندے نے، بلکہ اندلس پڑتا ہے مغرب میں، اور جہاں پر صاحب بن عباد یہ سب رہتے تھے، یہ لوگ رہتے تھے وہاں پر، انہوں نے ہی رکھا ہے فرید، ورنہ بس. اچھا شکریہ ٹھیک ہے. الاقد نام انہوں نے رکھا تھا، فرید جو ابشیہی نے رکھا. تو ابشیہی کی ایک کتاب ہے المستطرف من کل فن مستطرف. آپ یہ کتاب لکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام آئے کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو یاد رہے گا تو ہو جائے گا یہ کام. تو یہ ہے اندلس جو ہے یہ ہے مغرب میں، اور صاحب بن عباد وغیرہ جہاں پہ رہتے تھے بغداد میں، وہ پڑھتا ہے مشرق میں. تو یہ لوگ جب اس کتاب کو لیے ہاتھ میں تو ان لوگ کو لگا کہ چلو اب مغرب کی کچھ چیزیں ہاتھ لگ جائیں گی، لیکن انہوں نے مغرب کے بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں تھا اندلس کے بارے میں، بلکہ مشرقی کے بارے میں لکھا. تو صاحب نے عباد نے کہا ہادی بذاتنا ردت لینا، کہ ہماری پونجی جو ہے ہم ہی تک لوٹا دی گئی. یعنی ہم لوگ مشرق میں رہتے ہیں تو مشرق کے احوال تو ہمیں زیادہ پتہ ہے، اور وہی بات یہ بھی ذکر کر رہے ہیں. ابن خلقان نے کہا وہ من الکتب الممتع ہوا من کل شیء. یہ بات ایسے ہی یاد کریں ہم لوگ کہ ابن خلقان نے کیا کہا اس کتاب کے بارے میں، ہوا من الکتب الممتع ہوا من کل شیء.
کہ یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہے اور اس میں ہر چیز کو اس میں احاطہ کر لیا مصنف نے. قیل یعالج فیہ الاجتماعیہ والسیاسیہ والادبیہ وليس الکلامیہ. یہ سوال اصل میں این ٹی اے کا پوچھا ہوا کوشچن ہے. وہ یہ ہے کہ این ٹی اے نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اجتماعی، سیاسی، ادبی، کلامی، تو بتاؤ کون سا نہیں ہے اس کا موضوع، مطلب کون سے بحث نہیں کرتا ہوں. تو کلامیہ سے بحث نہیں کرتے، یہ باقی آپ کو سب ملے گا، اجتماعیہ، سیاسیہ، ادبیہ. ابتعاد المؤلف عن ذکر الاسانید خوفا من تطویل. اس میں سند انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ قول، یہ تاریخ ہم نے اس سے پایا پھر اس سے پایا، ایسا کچھ بھی ذکر نہیں کیا انہوں نے. پہلی مرتبہ مطبع بولاق سے شائع ہوئی ہے. عدد الاجزاء 8 ہے. اجزاء اس کے الگ سے 8 ہوں گے، باقی 3 ہی یاد رکھیں ہم لوگ، 3 ہی میں. قال قام محمد شفیع استاد اللغہ العربیہ بنجاب بالہند باصدار کتاب فی جزئین. ہندوستان میں یہ کتاب 2 جز میں شائع ہوئی ہے. جمع مادہ کتاب من مصادر مختلفہ. انہوں نے اپنی کتاب جو ہے، جو بہت سے دوسری کتابوں کو پڑھ کر کے لکھا، تو ان کتابوں کا نام کیا ہے؟ یہ ہے الکتب الصحاویہ، دواوین الشعراء، کتب المقفہ والجاہز والمبرد. یہ سب کتابیں ہیں. بہرحال ابھی رکیے 1 سیکنڈ میں لے کر کار حسن زیاد کو، اسی کو